ناظرین کرام، بہت سارے آرٹیکل ہیں جی. ارباب سیاست ہمارے ہارون رشید صاحب نے بھی لکھا ہے آج، اور خاص طور پر انہوں نے اس بات پہ زور دیا ہے کہ ملک لمیٹڈ کمپنیاں نہیں ہوتی. بحث وہی جاری ہے جی. نجم سیٹھی بھی وہی کر رہے ہیں، ہارون رشید بھی کر رہے ہیں، اینگل اپنا اپنا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ فیصلہ تو لیں. میں کہہ رہا ہوں اونرشپ تو لیں. آپ جس نے اونرشپ لینی ہے لے، وہ اگر روکنا تو روکے. اب اس خوف کے ڈر سے کہ ہماری پرالی قراردادیں نہیں مانی گئیں، تو یہ تو آپ کی انکمپیٹنس بھی ہو سکتی ہے پارلیمنٹ کی. پارلیمنٹ اس پہ اسرٹ کرنا اگر نہیں جانتی تو اس کا مطلب دکھاوے کی چیزیں پاس کرتی ہیں. اور یہ پوائنٹ آف ویو بھی بڑا درست ہے کہ یہ فیصلے کرنے تو ایگزیکٹو کا کام ہے، جیسے فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں. مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی چکگٹ میں ڈال دیا. ابھی جنرل قیوم کہہ رہے تھے کہ جنہوں نے اقتدار کے مزے لوٹے ہیں وہی فیصلہ کرے. لوگوں کا کہنا ہے کہ فارن پالیسی پارلیمنٹ میں طے نہیں ہوا کرتی، یہ تو خود کرنی پڑتی ہے. ہاں ریٹیفیکیشن ہوا کرتی ہے بہت سی باتوں کی، اگر آپ نے سپلائی لائنیں کھولنی ہے اور بہت سے ایشو طے کرنا تو اس کو پارلیمنٹ کو یہ کر. آپ نے آج تک کوئی انٹرنیشنل معاہدہ پارلیمنٹ میں لائی نہیں، ریٹیفائی کیا ہے جی. اس کو آپس میں کر لیتے ہیں، پتہ چلتا نہیں کیا کیا ہے، اور سارے لین دین کرتے رہتے ہیں. نجم سیٹھی صاحب بھی اسی طرف آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یا تو جی جناب سول حکومت کو اختیار دے یہ فوج اور کہ وہ فیصلے کرے، یا پھر کھل کے سامنے آئے میدان میں اور آ کے صاف کہے. مطلب ان کا خیال یہ ہے کہ یہ سپلائی لائن تو بحال ہونی چاہیے اور سارے کام ہونے چاہیے. اب اگر پارلیمنٹ رکاوٹ بن رہی ہے تو آپ کھل کر آؤ اور کہو کہ صاحب ہم نے یہ فیصلہ کر لیا، یہ کرنا ہے، اور اس طرح جمہوری حکومت اور مضبوط ہوگی. اس منطق کا وجہ جو مجھے سمجھ نہیں آتی، اگر سمجھ آتی ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن بیان کروں گا تو گستاخی ہوگی، اس لیے بیان نہیں کرتا جی. اور اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں. افغانستان اور ماڈرن اوپیم وار، یہ جی پرتاپ چٹرجی کا آرٹیکل. انہوں نے کہا جی افغانستان کا مسئلہ یہ نہیں ہے، یہ جو ہم رومانٹیسائز کرتے ہیں کہ افغان یہ لوگ تھے کہ کبھی انہوں نے جنگ ہاری نہیں جی، بلکہ وہاں ایک اوپیم وار بھی ہے. کچھ لوگوں کا کتاب کا بھی اور ذکر کا حوالہ بھی جس میں دیا بہت سے لوگوں کا. مثلاً ایک خاتون ہے، ینگ ہے، کچھ نہیں ہے، وہ زیادہ عمر کی خاتون نہیں ہے، وہ اوپیم کی یہ ٹریڈ کر کے اپنا، اس کا ہسبینڈ بھی بیمار پڑا ہے، ایجنگ ہسبینڈ، اس کو بھی کرتی ہے. ایک اسی کا یہ ہے کہ اپنے باپ کو بھی سپورٹ کر رہی ہے، کہ جس کا خاتون کا ذکر آیا ہے، ہیلتھ کے کلینک چلا رہی ہے جی. وہ اوپیم کے پیسے کما کے وہاں ایک ہاسپٹل کھولا ہوا وہ چلا رہی ہے. ان کی تجارت بنی ہوئی ہے یہ اوپیم جو وہاں ہے، وہ ان کی 30 سال سے ان کی معیشت میں اکانومی کا حصہ بن چکی ہے جی. یعنی کہ لوگ پیسے یہاں سے کماتے ہیں. انہیں کہ لڑائی اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے باغات اجاڑیں، ان کے کھیت اجاڑیں. کچھ کہہ لیجیے باغات ہوتے ہیں کہ کھیت ہوتے ہیں، کچھ بھی کہہ لیجیے کہ فرق پڑتا، اور وہ جاڑ کے اور سمجھیں کہ جی آپ نے کر لیا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ مغرب میں جو نشے کی لت لگ گئی ہے اور افیون کا چسکا پڑ گیا ہے، ملا چھوڑیے، افیون کا چسکا پڑ گیا ہے. شورش کا شعر یاد آتا ہے، افیون کی پڑی لت، وہ لیکن وہ ہمارے لوگوں کے نام آ جاتے ہیں. وہ جو چسکا پڑ گیا، اب چسکا کیسے ختم کیا جائے؟ کیسے ان کی ہیروئن جو ہے ہمارے ہاں تو تھوڑی کم استعمال ہوتی ہے، زیادہ تو جا کے باہر کے ملکوں میں استعمال ہوتی ہے. اور تجارت جو ہوتی ہے یہ اس کے لیے ایزی بنانا جو تھا، خود امریکی جہازوں کے ذریعے وہاں جاتی ہے، ہمارے علاقے سے گزر کر نہیں جاتی ہے بھائی، تمہارے طریقے سے جاتی ہے اور وہاں بکتی ہے. تم نے ہو سکتا ہے اس کو وار کو بھی فائنانس کیا ہو، لیکن یہ جو عام آدمی کی معیشت کا انحصار اس پہ پڑ گیا ہے. یہ ویتنام سے آپ کمپیئر کرتے ہیں، ویتنام میں تو ایسا کوئی ایک پیرل اکانومی جو تھی جنگ کے نتیجے کے طور پر نہیں چل رہی تھی. آپ غلطی کرتے ہیں، یہ ایک پیرل اکانومی چل رہی ہے. بتایا کس طرح ایک خاتون جو ہے وہ اس کی آمدنی سے ایک کلینک چلا رہی ہے جی، اور لوگوں کی مدد کرتی ہے. اس کو کیسے پیسے چاہیے جی؟ آپ کو جنگ لڑنے کے لیے پیسے چاہیے افیون کے، تو اگر کسی کو کلینک چلانے کے لیے چاہیے تو آپ کیا کریں گے جی؟ اس طرح وہ بتایا ایک اور خاتون کا کہ وہ اپنے ایجنگ ہسبینڈ کو لک آفٹر بھی کرتی ہے اور پیسے اسی سے کماتی ہے. یہ کمائی کا دھندا بن گیا ہے. بہت سارے آپ پٹھان دوستوں کو ہمارے پوچھیں کہ وہ اسمگلنگ، انہوں نے کہا کاروبار ہے بھائی. یہ آپ لا وا کہاں سے لے کر آئے؟ شریعت بتاؤ کیا کہتی ہے کیا نہیں کہتی ہے. ان ساری باتوں کو آپ کو پورے پرسپیکٹو میں دیکھنا ہوگا اور پرسپیکٹو میں دیکھ کے سمجھنا ہوگا جی. ایک یہ محسن حمید صاحب جی آئے ہیں پاکستان میں بہت دنوں کے بعد، تھینک یو ویری مچ. عمران خان ایک کینیڈی فار پاکستان. عمران خان سے وہ پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہیں تو بڑے پہلے کہتے ہیں 10 سال پہلے ایسا تو نہیں تھا کہ گھروں کے باہر وہ لگے ہوئے تھے. آپ نے مارکیٹ بیک بریڈ جو تھی بڑی سستی تھی، ڈب روٹی جو تھی سکوں میں ملتی تھی، اب نوٹوں میں ملتی ہے. سوات ویلی سیر کی بڑی اچھی جگہ تھی، اور میاں میر کے ٹاپ پہ کوئی سیکورٹی نہیں تھی اس طرح جس طرح اب لگا دی. دادا صاحب پہ بھی ہو گئی اب یہ. تو یہ سارا حالات بڑا مختلف تھا، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ مڈل کلاس میں گھوم پھر کر تو ان کا ایک خاص مزاج، خاص ذہن اور خاص نقطہ نظر بن گیا. اور اس پوری صورتحال میں یہ ہو کہ عمران خان امرچ ہو کے آیا.
کہتا ہے میں نے رکشا ڈرائیور کراچی میں بیٹھا تھا، میں نے اس سے پوچھا، میں نے بچے سے پوچھا کہ بتاؤ تم کس کو ووٹ دو گے؟ کہنا اس نے 1 منٹ سوچے بغیر کہا کہ عمران خان کو ووٹ دیں گے۔ ابھی ہم کسی شادی محفل میں جائیں تو لوگ عمران خان کے بارے میں پوچھتے ہیں اور نواز شریف کے بارے میں پوچھتے ہیں، عجیب و غریب مخمصے میں ہمیں ڈال دیتے ہیں۔ وہ اقبال نے کہا نا گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار بس، تو ہمارے لیے مشکل یہ پیدا ہو جاتی ہے، کوئی نسبت نہیں بھائی، لیکن اقبال کا شعر ہے کہ صاحب پروانہ ادھر جائے گا پروانہ ادھر جائے والی بات۔ اصل جو ایک ڈویژن پیدا ہوئی ہے وہ شہروں کی مڈل کلاس میں ہوئی ہے، اور وہ بھی خاص طور پہ لوور مڈل کلاس میں، ایک درمیانی مڈل کلاس بھی ہوتی ہے، اپر مڈل کلاس تو خیر کلاس ہی اور ہے، وہ تو ایک برجوا پتہ نہیں کیسا ہوتا ہے، پیٹی برجوا کی تو میں نہیں کہتا، برجوا بھی ایک عجیب کلاس یہاں پیدا ہو گئی ہے، لیکن درمیانے درجے کی جو شہری کلاس ہے نا جی، اس کے لیے دونوں فیوریٹ ہیں، نواز بھی اور عمران بھی۔ نواز شریف بھی اسی ووٹ پہ آیا تھا، عمران بھی انہی کے ووٹ کو کیٹر کر رہا ہے، تبھی ان کی لڑائی ہے۔ تبھی میں نے کوئی 1 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ نواز شریف کو اصل خطرہ پیپلز پارٹی سے نہیں عمران سے ہے۔ تو یہ اب عمران کو یہ جس کلاس میں موو کرتے ہیں اس میں ان کو ملتا ہے، تو اس پہ پہلے حیران ہوئے ہوں گے، پھر جا کے جب اس نے ریڈی والوں ان سے پوچھا ہوگا وہ بات کرتا ہوا تو اور ہوئے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم جہاں میں تک بتا رہا تھا شادی وادی میں جہاں یہی بحث ہو رہی تھی، 2 ہمارے کزن ادھر بیٹھے ہوتے ہیں، 2 ادھر بیٹھے ہوتے ہیں، ایک دوست ہمارا ادھر بیٹھا ہوتا ہے، ایک ادھر بیٹھا ہوتا ہے، وہ یہی بات کرتے ہیں۔ تو میرا نقطہ نظر بڑی واضح ہے کہ آپ رائٹ آف نہیں کریں مسلم لیگ نون کو بھی، اور دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس بات کو بھی بھول جائیں کہ سوامی ختم ہو گیا، سوامی بھی چل رہا ہے، اور اس کو ہمیں واچ کرنا ہے۔ اور اس بات کا مجھے ڈر ہے کہ 1 سال کی الیکشن کمپین جو ہے یہ کوئی اچھی نہیں ہوا کرتی جی، اور ہمارا ماضی کا تجربہ جو بتاتا ہے، الیکشن کمپین ہی اور کیا ہے، ماضی کا تجربہ بتاتا ہے کہ 1 جنوری سن 70 کو ہم پہ الیکشنئرنگ کی پابندیاں ختم کی گئی تھی، سیاست کی پابندیاں، اور موچی دروازے سے ہم نے آغاز کیا تھا۔ شاید 1 جنوری کو ملتاز دولتانہ نے اپنا جلسہ کیا تھا، 4 جنوری کو جماعت اسلامی نے، پھر پورے ملک پہ ایک ساتھ چلتی تھی، شوکت اسلام، پھر دوسرا، پھر بھٹو، پھر یوں سرج، یوں ایک لہریں اٹھتی ہیں، سونامی ہو یا طوفان ہو یا کچھ ہو، اس طرح جاتی ہیں۔ دیکھنا ہوتا ہے کہ آخری وقت میں یوں ٹکراتا ہے تو سب کچھ لے کے بیٹھ جاتا ہے، اور یوں ٹکراتا ہے تو اس پر سب کچھ حاوی ہو جاتا ہے۔ یہی ہوتا ہے ان لہروں کا، آخری وقت پہ کیا ہوگا وہ تو دیکھا جائے گا، لیکن لمبی ایک کمپین جو ہے۔ تو یہ عمران خان کی بڑی انہوں نے بتایا کہ یہ مجھے کینیڈی کی طرح لگتا ہے جی، کینیڈی جسٹاپوز ود دا ویریس نکسنز آف زرداری اینڈ شریفز۔ زرداری اور شریف تو سمجھے نکسنز ہیں، ان کے مقابلے میں ایک کینیڈی ہے عمران خان، اچھی مثال ہے، اس کو انہوں نے لگا دیا ہے۔ اور اب اسٹڈی اس کی کچھ بھی کر لیجئے، اس کے معنی کچھ نکال لیجئے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ذوالفقار بھٹو کی طرح بہت دنوں کے بعد ایک آدمی آیا ہے جو اس طرح لے کے آگے بڑھا جی۔ آن دی سن دیٹ نیور سیٹ، ربندر ناتھ ٹیگور کے حوالے سے جی، کہ کس طرح وہ بنگلہ دیش کا بھی ترانہ اس کا، ان کا بھی ترانہ اس کا، ربندر ناتھ ٹیگور کے وہ کیسے وہ ایک کلٹ بنتا ہے، اور اس کلٹ کو لے کے کیسے لوگوں نے اسکول امتحان کے پرچے میں بھی سوال اس کے بارے میں، مطلب یہ ہے ایک obsession آف ماڈرن لٹریچر ود دا مومنٹ۔ اس کی البرٹ آئنسٹائن سے ملاقات، 2 کتابیں آئیں، ان کتابوں کے حوالے سے کچھ اس کی سیاست پر دیکھیے۔ ٹیگور بھی ایک فنومنا کا نام تھا جی، انڈیا نے ابھی میں اس کا ذکر آج کل سری شنکر کیا نام ہے جی، وہ چلا ہوا ہے، سنا ہے ان کا آرٹ آف لیونگ پہ پاکستان میں آیا 2-3 آرٹیکل، وہ میں ذکر کروں گا کسی وقت تفصیل، شام کے پروگرام میں کروں گا، ہو سکتا تو آج ہی کروں۔ اور بھی لوگ، کرشنا مورتی پاپولر ہوتا تھا، وہ ایک اپنے ٹیگور بھی اسی ریفرنس کا ایک آدمی تھا، اور پوئٹری میں اس کی تھوڑی سی ایسی جان تھی کہ جیٹس نے اس کا ترجمہ کر، جیٹس نے ترجمہ کر دیا، جو کہ اس طرح کی شاعری کے لیے اس زمانے کے بڑی پاپولر فارم تھا۔ انگریزی میں جب وہ خوبصورتی سے آیا تو اس کو انعام بھی ملا اور اس کو ایکسیپٹ بھی کیا گیا۔ سیک دا جنرل ڈڈ یو سے۔ اب یہ انڈیا کا جو چیف آف سٹاف ہے اس کا بڑا تذکرہ چل رہا ہے جی، اور رپورٹیں بھی آ رہی ہیں، اور وہ آ رہا ہے جی، کہتے ہیں دانستہ اس نے کیا ہے یا نادانستگی میں اس نے کیا ہے۔ ایک تو خط اس نے لکھا اس نے کہ ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے، اور دوسرا اس نے ایک انٹرویو دیا جس میں کہا کہ میری ایج کی کنٹروورسی خام خواہ پھیلا دی گئی ہے کچھ دبنگ قسم کا آدمی، ٹٹ کے بات کر جاتا ہے، اور اس بات کرنے کی وجہ سے انہوں نے اب وہاں کے سیاستدان کہتے ہیں اس کو سیک کرو، یہ سچ کیوں بول رہا ہے اتنا اور کیوں کر رہا ہے۔ تو اس پہ بھی ایک پورا تجزیہ ہے کہ آیا تھا نا کہ 14 کروڑ پہ آفر کی گئی رشوت اس کو، تو اس کا بھی تذکرہ ہے، اور یہ بھی آیا تھا کہ اس کی ایج کی کنٹروورسی اس لیے اٹھائی گئی تھی، اور یہ بھی آیا تھا کہ وہ اس نے خط لکھا ہے پرائم منسٹر کو جس میں لکھا ہے کہ یہ پاگل نہیں ہے،
خود جو خط کو یہ جاری نہیں کرتا. ایک آرٹیکل جی آخری جلدی آ گیا جی ہمارے بھائی قادر حسن کا, ہمارے چلاک بھارتی دوست کلدیپ نیر انڈیا سے آتے ہیں نا تو بڑے بڑی باتیں کرتے ہیں اور ہم خوش ہوتے ہیں کہ پاکستان کا دوست. انہوں نے کہا بھائی یہ پاکستان کے دوست بڑے سیانے ہیں, مبینہ دوست جو ہیں. انہوں نے کہا کہ اس نے کہا کہ 65 سال کسی لوگوں کے پاکستانیوں کو منہ میں ڈالتا ہے, ویسے مل جاتے ہیں ایسے لوگ جو باتیں کرتے ہوں گے کہ 65 سال دشمنی کر کے دیکھتی ہے, اب ہم دوستی کر کے دیکھیں. یعنی 65 سال کی دشمنی کا. انہوں نے کہا پاکستان میں گویا اس طرح کی, انہوں نے کہا پاکستان میں یہ خیال پیدا ہو رہا کہ یہ جو ہم مڈل ایسٹ کے ساتھ جڑے ہیں ادھر سے ہٹ کے اب ہم ساؤتھ ایشیا یعنی کہ انڈیا کی طرف دیکھنا شروع کر دیں. تو یہ خیالات یہ پاکستانیوں کو انہوں نے کہا منہ میں آپ خیالات ڈالتے ہیں, اس کا مطلب کچھ بھی لیا جائے. دیکھیے صاحب ہم سب کانٹیننٹ کا حصہ ہے, اس ورثے کو آپ ہم سے نہیں چھین سکتے. کون کر سکتا ہے تقسیم ادب کی جاگیر, یہ دوسرے معنوں میں ہے. لیکن یہ کہنا کہ ہمارے مڈل ایسٹ سے رابطے نہیں رہے, اور اب تو دریائے آمو کے اس پار خوارزم شاہی سلطنت اور جس کو ہم ماوراء النہر کہتے تھے وسط ایشیا سے ہمارے رابطے قائم ہو رہے ہیں, جہاں کا پلاؤ ہم آج تک کھاتے ہیں, جہاں سے ہماری فقہ آئی تھی, جہاں سے ہمارا تصوف آیا تھا, جہاں سے ہمارا اصل کلچر آیا تھا, نہ عربی تھا نہ عجمی تھا, یہ خراسانی بھی تھا بلکہ اسی ماوراء النہر کی طرف سے آیا تھا. ہمارے تو رابطے اس طرف سے بڑھتے جا رہے ہیں بھائی. ہم تو اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم سینٹرل ایشیا اور مڈل ایسٹ اور سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کے درمیان ایک پل کا کام کر رہے ہیں. ہمیں اپنے کلچر پہ فخر ہے. آپ کی باتیں اپنی جگہ, مطلب انہوں نے کہا ایک لابی بن گئی ہے, ادارے بن گئے ہیں, کر لیے گئے ہیں پاکستان میں بھارت نوازی کے, وہ جو کام کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ. اور زرداری صاحب بھی کہتے ہیں کہ پاکستانی کے اندر ایک چھوٹا سا ہندوستانی کے اندر چھوٹا سا پاکستانی موجود ہے. وہ کہانیاں اپنی جگہ جی, لیکن یہ ہے کہ اصل کہانی یہی ہے کہ ہمارے رابطے جو ہیں وہ جیسے بھی ہوں گے ہمیں اپنی شناخت اور آئیڈینٹی پہ زور دینا ہے, اور انشاءاللہ دیتے رہیں گے جی. ایک کال ہے جی, وہ بھی دیکھتے ہیں, وقت چونکہ آج ضائع ہو گیا تھا اس لیے کالز ہم کم لے سکیں, بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم جناب, ماجد بول رہا ہوں کراچی سے. میر صاحب جی جناب. صاحب ایک تو یہ آپ سے تھوڑی سی زبان سلپ ہو گئی تھی, وہ 1 کروڑ کا جو سر کی قیمت لگائی ہے وہ 90 کروڑ بنیں گے نا جی. جی آپ نے 90 ارب کہہ دیا جلدی میں. اچھا 90 کروڑ. بالکل دوسری ٹھیک بات یہ تھی کہ جی یہ پیٹرول کی قیمت میں ڈاکٹر عاصم صاحب نے کہا ہے کہ خطے میں سب سے کم ہے. کیا جی؟ پیٹرول کی قیمت خطے میں سب سے کم ہے. جی عاصم صاحب نے فرمایا. وہ تو فیڈرل گورنمنٹ نے اشتہار بھی چھاپا ہے نا جی. جی امریکہ میں پیٹرول جو ہے وہ پاکستان سے سستا ہے, اور وہاں کی پر کیپیٹا انکم $30,000 سے بھی کچھ زیادہ ہی ہوگی, اور یہاں 1,000 بھی کوسچنیبل ہے. اب ذرا غور کیجئے آپ کیا بات کر رہے ہیں. دوسرے وہ خزانے پہ ایک شعر بہت پہلے بھی سنایا تھا لیکن پھر ویلڈ ہو رہا ہے کہ وزیر خزانہ تھا جب خزانہ تھا, وہ شاخ ہی نہ رہی جس پہ آشیانہ تھا. بس جی یہی کہنا تھا, تبصرہ آپ فرما دیجیے. اللہ حافظ. ٹھیک ہے جناب, مزے کی بات ہے, انہوں نے بڑا اچھا کیا کہ وہاں کی پر کیپیٹا انکم اتنی ہے اور اس سے تم پٹرول کی قیمت کمپیئر کر رہے ہو. ایک آدمی کو سال میں 1 مہینے میں اگر 1 لاکھ روپیہ ایوریج مل رہا, چلو ایسے ہم کہہ لیتے ہیں, اور جہاں 5,000 روپے مل رہے ہوں تو جو قیمت اگر آپ برابر بھی کر دیں گے تو وہ قیمت کہاں جائے گی اور یہ قیمت کہاں جائے گی. اس بات کو اس طرح دیکھا کرو, اس طرح کمپیئر نہیں کیا کرو کہ روٹی ہمارے ہاں, بھائی روٹی ہمارے ہاں تو سستی ہوگی, اس لیے سستی ہوگی کہ ہمارے ہاں اب آپ انٹرنیشنل قیمتیں لگانا چاہتے ہیں. ہماری کھیتوں سے اگنے والی گندم کی قیمت آپ نے بین الاقوامی کر دی ہے. ٹھیک ہے, کسان کو فائدہ ہونا چاہیے, فائدہ ہوا ہے, اور اس کے پاس زیادہ پیداوار بھی ہو رہی ہے, لیکن اس فائدے کا کیا نتیجہ کہ جب عام آدمی کو روٹی نہیں ملتی اور اس کے لیے کوئی اسٹریٹجی حکمت عملی طے نہیں کر سکے. سبسڈی آپ دیتے نہیں, یورپ والا سارا سبسڈی دیتا ہے, اپنے دودھ پہ دیتا ہے, انڈوں پہ دیتا ہے, ہر چیز پہ دیتا ہے. ہمیں کہتا ہے ایگریکلچر چیزوں پہ سبسڈی نہیں دی ہے. کال اور موجود ہے, دیکھتے ہیں, بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میر صاحب میں راجہ بول رہا ہوں. جی جناب. میر صاحب یہ جس طرح پیٹرول اور گیس پہ ظلم کیا گیا ہے, یہ جو ہمارے حکمران ہیں یہ قاتل تعدی. میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ عوام آپ کو نامزد کرتی ہے کہ آپ ہمارے مسئلے حل کریں گے. آپ امریکہ کے سامنے دم لانے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کرتے. قوم کے کتنا ظلم کریں گے, کتنی برداشت چیک کریں گے. اور میں کہتا ہوں نواز شریف صاحب آپ بھی قوم سے وفا نہیں کر رہے ہیں. عمران خان اپنی سونامی کی نظر ہو گیا بیچارہ. کیانی صاحب میں بھی کیانی ہوں لیکن مجھے بڑا افسوس ہے. چیف جسٹس صاحب کاش آپ نے کسی بڑے کو سزا دی ہوتی, آج ملک میں حالات مختلف ہوتے. صاحب بس اب کس مسئلے پر کس اینگل سے غور کریں. اللہ کرے کہ حالات انشاءاللہ بہتر بھی ہوں گے. ہمیں ڈٹے رہنا چاہیے جی. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.